السلام علیکم۔ کیونکہ آئندہ الیکشن نزدیک ہی ہیں، اس وجہ سے میں آج کی نشست میں الیکشن کروانے کے سلسلے میں جو عبوری حکومت قیام میں لائی جاتی ہے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق قومی سطح پر الیکشن کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت تشکیل دی جاتی ہے کہ وہ ملک میں غیر جانبدارانہ الیکشن کروائیں اور اس دوران میں وہ حکومت بھی چلائیں۔ تو میں عبوری حکومت کے قانونی جو تفصیلات ہیں اس میں نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ میں صرف اس طریقہ کار کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ہر 5 سال کے بعد ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبوری حکومت کا جو طریقہ کار ہے ہمارے والا کہ 3 مہینے کے لیے عبوری حکومت بنائی جاتی ہے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں چل رہا ہے۔ کسی نے اس سسٹم کو نہیں اپنایا ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا ہے، چاہے وہ ملک جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو۔ تو ہمارے دانشوروں نے یہ سسٹم کیوں ایجاد کیا؟ آئین کے لکھنے والے جو ابھی بھی حیات ہیں ان سے معلوم کیا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی ملک میں الیکشن کروانے کے لیے جیسے صدر ٹرمپ ہوں یا وزیر اعظم تھریسا مے تھی یا وزیر اعظم مودی ہیں، وہ جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے، نیکسٹ الیکشن سے پہلے، اور کوئی بالکل نیا کردار اب داخل ہوگا جو غیر منتخب، جو کہ غیر سیاسی ہے، وہ صدر بن جائے گا یا وزیر اعظم بن جائے گا، وہ الیکشن کروائے گا اور ملک بھی چلائے گا ان 3 مہینوں میں۔ یہ کیا مذاق ہے ملک کے ساتھ؟ یہ ملک چلایا جا رہا ہے یا مذاق کیا جا رہا ہے؟ ذرا اس کی خرابیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملک کی باغ ڈور عموماً ایک ایسے شخص کو دی جاتی ہے جس کو ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ الیکشن کے دوران کے 3 مہینوں میں ملک پیرالائز ہو جاتا ہے، سول سروس پیرالائز ہو جاتی ہے، تمام چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں۔ پچھلے کئی الیکشنز کا تجربہ بتلاتا ہے کہ جب بھی جمہوری حکومتیں عبوری حکومت کے سربراہان کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ چن کر، دیکھ سمجھ کر ایسے افراد منتخب کیے جاتے ہیں جنہیں ملک یا صوبہ چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور وہ حکومت نہ چلا سکیں۔ پھر یہ عبوری وزیر اعظم اور صوبائی وزرائے اعلیٰ نئے وزراء لگا کر اپنی کیبنٹ بنا کر ملک چلاتے ہیں۔ ان سب کو، یہ جو اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان سب کو علم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت صرف 3 مہینے کے لیے ہے، اور اس 3 مہینے کے موقع سے جو جو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں۔ ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا کہ 3 مہینے میں جو جو کرنا ہے کر لو۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں اور بھی بے حساب کام ہوتے ہیں اس دوران میں۔ اچھا، کیونکہ انہیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور نہ قابلیت، اور تمام فیصلے ذاتی فائدوں کے لیے کیے جاتے ہیں جس سے امپورٹ ایکسپورٹ کا توازن ختم ہو جاتا ہے، امپورٹ بے پناہ بڑھ جاتی ہے، فارن کرنسی ریزرو گر جاتے ہیں، پاکستانی روپے کی قیمت نیچے آ جاتی ہے، سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرض ان میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پچھلے دور میں جو جو ترقی بھی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کو پھر یہ واپس 0 پہ پہنچا دیتے ہیں۔ جو GDP 3, 4, 5% جو بھی جہاں پر بھی پچھلی حکومت پہ پہنچایا تھا پھر وہ 0 پہ آ جاتا ہے، کیونکہ نئی حکومت کے آتے ہی ان کو سب کام چھوڑ کر پہلے ورلڈ بینک سے مزید قرضوں کی بات چیت شروع کرنا پڑتا ہے اور دوسرے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے جو اس عبوری حکومت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ دیکھیں آپ، یہ ہے کہ یہ جو نئی عبوری حکومتیں بنتی ہیں ان میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ یا ایماندارانہ الیکشن کروانے کی کوئی اہلیت نہیں ہوتی، نہ اختیارات ہوتے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ہوتا ہے تو فوراً سبھی الیکشن کی بے ضابطگیوں اور بے ایمانیوں کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے پر پارٹیاں ایک دوسرے پر الزامات دھرنا شروع کرتی ہیں۔ کام کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن۔ کام کون کر رہا ہے؟ عبوری حکومت۔ الزامات پارٹیاں ایک دوسرے کو دیتی ہیں۔ پچھلے کئی الیکشنز کے رزلٹس ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اس سسٹم کی آپ دیکھیں خوبصورتی کیا ہے، بہترین، کیونکہ عبوری حکومت چلانے والے نہ الیکٹڈ ہوتے ہیں نہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہوتے، اور کیونکہ یہ 3 مہینے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو ان سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ بھئی کیا کیا آپ نے۔ نہ نیب اور FIA کی گرفت میں یہ آتے ہیں،
دیکھیں اب میں جو بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دانائی کی سخت کمی ہے، یہ اسی کی ایک اور مثال ہے۔ کسی کو اس بارے میں ہوش نہیں ہے، نہ کوئی سوچ رہا ہے، حالانکہ سبھی، خصوصاً ہماری عدلیہ جو اپنے آپ کو آئینی معاملات میں ماہر سمجھتے ہیں، ان کے کان پر بھی کوئی جوں نہیں رینگتی۔ اس سسٹم کو 18ویں ترمیم لکھنے والے آئینی ماہرین نے بھی نہیں کیا غور اس پر، بلکہ رکھا ہے۔ شاید یہ سسٹم بنایا اس لیے گیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کو ہر 5 سال کے بعد صفر کر دیا جائے، اور جو بھی نئی حکومت آئے وہ پھر الف بے سے کام شروع کرے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں اس طریقہ کار سے اگر ایماندارانہ، آزادانہ الیکشن ہو رہے ہوتے تو شاید پھر بھی کچھ گنجائش ہوتی کہ اس کو چلنے دیا جائے۔ الیکشن کے رزلٹ تو وہی ہیں، بے ایمانی کے الیکشن چل رہے ہیں۔ بہرحال میرا یہ مشورہ ہے کہ اس عبوری حکومت کے سسٹم کو فوراً ختم کر کے، جس طرح دنیا کے دوسرے تمام ممالک میں چلتی ہوئی حکومتیں ہی الیکشن کرواتی ہیں، اسی طریقہ کار کو رائج کرنے کے لیے آئینی ترامیم فوری طور پر کی جائیں، جس میں بجائے عبوری حکومت کے الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جاتا ہے، تاکہ الیکشن کمیشن مضبوط ہو اور ان میں یہ قابلیت ہو کہ وہ صحیح الیکشن کروا سکیں۔ والسلام۔